قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بائبل کے مختلف لکھاریوں کی مہارتیں اور پیشے، ایکسپرٹیز اینڈ پروفیشنز آف ڈفرنٹ رائٹرز آف دا بائبل۔ بائبل مقدس کے لکھاری مختلف مہارتوں اور پیشوں سے وابستہ تھے۔ وہ سب ایک ہی جیسی کوالیفیکیشن نہیں رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم، ان کے اندر قابلیت، ان کا ہنر، ان کی لیاقتیں ایک جیسی نہیں تھیں۔ مختلف لوگ تھے، مختلف زمانوں میں تھے، مختلف گھروں سے ان کا تعلق تھا، مختلف شہروں، دیہات یا قصبوں سے ان کا تعلق تھا۔ ایک ہی جیسی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، ایک جیسا ہنر ان کے پاس نہیں تھا، ایک جیسی ایکسپرٹیز، مہارت، لیاقت، قابلیت، فن ان کے پاس نہیں تھا۔ ویرائٹی تھی، اور وہ سارے ایک ہی پیشے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ پہلا لکھاری، موسیٰ ہے، دانییل اور پولوس، یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ ایک سے زیادہ علوم میں، سائنسز میں، نالجز میں ایکسپرٹ تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کارپینٹر بھی ہوتا ہے، جو پلمبر بھی ہوتا ہے، جو الیکٹریشین بھی ہوتا ہے، جو کار مکینک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی طرح کے اس کے اندر فن ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہنر ہوتے ہیں۔ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے تمام علوم اس کو سکھائے گئے تھے۔ مصر میں وہ شہزادے کے طور پہ رہتا تھا، اس کی پرورش فرعون کی بیٹی کے بیٹے کے طور پر ہوئی تھی، شاہی خاندان کے فرد کے طور پر ہوئی، اور جتنا علم مصر میں تھا، جتنی قسم کا علم، جتنی قسم کی مہارت اور ایکسپرٹیز مصر میں تھی، وہ سب اسے سکھائی گئی تھی۔ اور دانییل کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے پہلے باب ہی میں کہ وہ علم و حکمت میں، فہم میں، علوم میں خدا نے اسے ماہر کر دیا تھا۔ ایک چیز میں نہیں، کئی چیزوں میں وہ ماہر تھا۔ اور پولوس کے بارے میں بھی، وہ عبرانی زبان میں بھی عالم تھا، وہ یونانی میں بھی عالم تھا، وہ شریعت میں بھی عالم تھا، وہ فلسفے میں بھی عالم تھا، وہ غیر قوموں کے بارے میں بھی علم جانتا تھا، اور ان سے انہی کی کتابوں کا حوالہ دے کر بات کیا کرتا تھا۔ وہ ایک سے زیادہ علوم میں، سائنسز میں، نالجز میں ایکسپرٹ تھا۔ موسیٰ، داؤد اور آموس، یہ تین لوگ چرواہے۔ موسیٰ 40 سال فرعون کے محل میں پلا، لیکن 40 سال وہ مدیان کے بیابان میں رہا، وہاں وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ 40 سال وہ چرواہے کے طور پر رہا۔ داؤد چرواہا تھا۔ آموس، جس کی اپنی کتاب اس کے نام سے ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چرواہوں میں سے تھا۔ سمویل، یرمیہ، حزقییل اور عزرا یہ کاہن تھے، ہارون کی نسل سے تھے۔ کاہن کا کام ہے خدا کے گھر میں عبادات میں رہنمائی کرنا، شکر گزاریوں اور قربانیوں کے پیش کرنے میں رہنمائی کرنا، اپنی قوم کو خدا کے سامنے پیش کرنا، اپنی قوم کی طرف سے درخواستیں، مناجات اور التجائیں خدا کے سامنے پیش کرنا، ہر قسم کے گناہوں کے لیے درخواستیں کرنا کہ خداوند تو یہ قربانی قبول کر لے اور اپنے بچی کا گناہ معاف کر دے۔ یہاں تک کہ کوئی بہت بڑی بیماری بھی ہو جاتی، کوئی آفت اور وبا پھوٹ نکلتی، تو کاہن کا کام ہوتا کہ وہ قرار دیتا کہ یہ آفت جا چکی ہے یا ابھی قائم ہے، یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے جماعت کا حصہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اسے جماعت سے نکال دیا جائے یا اسے جماعت میں شامل رکھا جائے۔ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں ان کی، بہت زیادہ کام تھا کاہن کا۔ شریعت کا پورا علم ہونا ضروری تھا کاہن کے لیے، تاکہ وہ خدا کے سامنے جب پیش ہو تو کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی طرح کی شکر گزاری، نذرانہ، ہدیہ یا قربانی پیش کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، کسی شخص کو پاک قرار دینے میں غلطی نہ ہو جائے، کسی کا فیصلہ کرنے میں غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ کاہن تھا۔ جب کوئی بہت بڑا جرم ہو جاتا اور کہیں کوئی سراغ نہ ملتا تو کاہن کے پاس لایا جاتا، اور وہ پھر اسے خدا کے نام کی قسم دے کر حلفاً اس سے پوچھتا، تو بتا دے۔ خداوند یسوع سے بھی پوچھا گیا تھا، سردار کاہن نے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے
کہہ دے۔ اور یسوع کو وہاں پھر کہنا پڑا، ہاں میں ہوں۔ اس نے جواب دیا، ہاں میں ہوں، کیونکہ کاہن کے سامنے لے جا کر فیصلے ہوتے تھے، تو اس کو فیصلے کرنے میں، انصاف کرنے میں بھی ضرورت تھی کہ شریعت نہ ٹوٹتی، حکم نہ ٹوٹتے۔ تو کاہنوں کے پاس شریعت کا، خدا کے احکامات کا پورا علم ہونا ضروری تھا۔ انہیں خدا کی مرضی کا بھی علم ہونا ضروری تھا، خدا کے قریب ہونے، خدا کی حضوری میں رہنے کا انہیں تجربہ ہونا ضروری تھا۔ یہ ان کا پیشہ بھی تھا، ان کی قابلیت بھی تھی، ان کی مہارت بھی تھی اس کام میں۔ یشوع اور داؤد یہ جنگی سورما تھے۔ داؤد چرواہا بھی تھا، لیکن بعد میں وہ جنگی سورما بن گیا۔ وہ جب چرواہا ہی تھا تو خدا نے اس کے اندر یہ جرأت اور دلیری پیدا کر دی تھی کہ وہ شیر اور ریچھ کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ اسی لیے بغیر کوئی جنگ لڑے، بغیر فوج میں بھرتی ہوئے، وہ اس قابل تھا کہ وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور اس کا مقابلہ کرتا۔ اور پھر اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، وہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کی فوج کا حصہ بنا، اور اس کے لیے پھر نعرے لگے کہ ساؤل نے ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا، اور تمام عمر وہ جنگیں لڑتا رہا۔ یشوع اپنی قوم کا جنگی سردار تھا، اس کی سربراہی میں جنگیں ہوتی رہیں، اسے پتا تھا جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے، دشمن کی طاقت کتنی ہے، وہ کیسے ماپنی ہے، اس کا اندازہ کیسے لگانا ہے، اور پھر مقابلے میں کتنی فوج لے کے جانی ہے، کس طرف سے حملہ کرنا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ خداوند کے حضور جھکتا ہے، خدا سے رہنمائی مانگتا ہے، خداوند اب کیا کریں، خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ داؤد کی بھی یہ خوبی تھی کہ وہ جاتی جولیت کہتا ہے کہ تو نے مجھے کتا سمجھا ہے کہ میں یہ لاٹھی لے کے میرے پاس آتا ہے۔ اس نے کہا تو یہ تلوار اور برچھی بھالا لے کر نکلتا ہے، میں اسرائیل کے خدا کے نام سے تیرے مقابلے میں آتا ہوں۔ خداوند کی قوت اور قدرت سے یہ دونوں سورما لڑا کرتے تھے، یہ ان کی مہارت تھی، ایکسپرٹی تھی، خوبی تھی ان کی۔ سموئیل نبی بھی تھا، کاہن بھی تھا، اور قاضی بھی تھا، فیصلے کیا کرتا، عدالت کرتا تھا، اسے شریعت کا پتہ ہونا ضروری تھا، خدا کی مرضی کا علم ہونا اسے ضروری تھا کہ فیصلوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور داؤد اور سلیمان بادشاہ تھے، بادشاہت کا تجربہ تھا، فیصلے کیا کرتے تھے، جنگوں کے فیصلے، قوم کے انصاف، مقدمات کے فیصلے، اپنی پوری قوم کو سنبھال کے رکھنا، انہیں بچانا، ان کی فکر کرنی۔ نبی ہونا الگ بات ہے، لکھاری ہونا الگ بات، لیکن بادشاہ کی ذمہ داری، بادشاہ کا فریضہ، بادشاہ کا منصب، یہ نرالی بات ہے داؤد اور اس کے بیٹے کے لیے، سلیمان کے لیے۔ ان کی مہارت تھی، اور سلیمان کا انصاف ہم جانتے ہیں، خدا سے اس نے ایک ہی چیز مانگی تھی، حکمت، کہ میں اپنی قوم کا اچھا انصاف اور انتظام کر سکوں۔ خداوند نے اسے دولت اور شہرت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، نہ تیرے سے پہلے کوئی ایسا ہوا، نہ تیرے بعد کوئی ہوگا، حکمت والا، شہرت والا اور دولت والا۔ خدا نے اسے ماہر کر دیا حکمت میں، فہم میں، معاملات کو سمجھنے میں۔ موسیٰ، داؤد، سلیمان، ایتان ازراخی اور ہیمان ازراخی اور آصف اور اس کے بیٹے اور بنی کورہ، یہ سب نغمہ ساز تھے، سانگ رائٹر تھے، پوئٹ کہہ لیں، شاعر کہہ لیں، شاعری کرتے تھے، گیت لکھا کرتے تھے۔ موسیٰ نے زبور 90، مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے، وہ ایک شاعری میں ہے۔ داؤد کے کتنے زبور ہیں، اور داؤد کے بارے میں لکھا کہ وہ اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز تھا۔ سلیمان، ایتان، ہیمان، ان کا ذکر ہے کہ یہ سب خداوند کی طرف سے ان کو حکمت دی گئی تھی، یہ لکھا کرتے تھے، نغمات لکھا کرتے تھے، گیت لکھا کرتے تھے، مثلیں لکھا کرتے تھے۔ اور آصف اور بنی کورہ گیت لکھا کرتے تھے، گیت تیار کرتے تھے تاکہ
اسرائیل کی جماعت خدا کے حضور انہیں گایا کرے. اور زبوروں کی کتاب جو ہمارے پاس ہے وہ اسرائیل کی ہم بک ہے، یہودیوں کے گیتوں کی کتاب ہے، وہ اس میں سے گاتے ہیں. ہم بھی زبور اسی لیے گاتے ہیں کیونکہ الہام ہے، خدا کے روح نے لکھوایا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے کہ یہ عبادات میں گائے جائیں. اور ان میں سے داؤد، ایتان، ہیمان اور آصف گاتے بھی تھے اور ساز بجاتے بھی تھے. گیت لکھنے کی مہارت اور چیز ہے، لیکن گانے اور ساز بجانے کی مہارت اور چیز ہے. داؤد ساز بجاتا تھا. ساؤل پہ جب بری روح آتی تھی تو داؤد ساز بجاتا تھا تو اسے آرام ملتا تھا. ایتان اور ہیمان اور آصف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گانے والے تھے اور ساز بجانے کی خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی. گاتے بھی تھے اور بجاتے بھی تھے. گانا اور بجانا، اس کے بغیر خدا کی نہ تمجید مکمل ہے، نہ عبادت مکمل ہے، نہ کتاب مکمل ہے. بنی کورہ خدا کے خیمے کے دربان تھے. یہ ان کا پروفیشن تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی خدمت تھی. گیت ضرور گاتے تھے، بجانے والے بھی تھے، لیکن ذمہ داری خدا کے گھر میں گیٹ پہ کھڑے رہنے کی تھی. گیٹ کیپر تھے، دروازے پہ. ہمارے اندر یہ تمیز نہیں آتی کہ خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے. ہم تو صرف لائم لائٹ کے خواہش مند ہیں. کیمرے میں نظر آؤں، سٹیج پہ میں نظر آؤں، مائک میرے پاس ہونا چاہیے، ساز میں بجاؤں، عزت مجھے ملنی چاہیے، میرے نام پہ واہ واہ اور تالیاں ہونی چاہیے. خدا کے گھر میں ایک چھوٹا سا کام بنی کورہ کیا کرتے تھے. گیٹ پہ کھڑے رہتے تھے، دروازہ کھولتے اور بند کرتے تھے. ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں کوئی دروازہ کھولنے والا بند کرنے والا ہوتا ہے، ملازم رکھا ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے قد کے یا بڑے مونچھوں والے پگڑی والے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ٹریڈیشنلی دروازے کھولنے اور بند کرنے کے لیے. خدا کے گھر کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا بھی بہت بڑی خدمت ہے. خدا اسی خدمت سے اٹھا کے انہیں کتاب میں حصے دار بنا دیتا ہے. بنی کورہ کو اسی خدمت سے اٹھا کے اپنی کتاب میں حصے دار بنا دیا، ان کا نام آ گیا. سو کسی خدمت کو چھوٹا نہ سمجھے. عزرا، میں نے پچھلی بار بھی بتایا کہ ایک عزرا نام ہے عورت کا جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، باجی عزرا، ٹھیک ہے. ہاں، عزرا پروین اکثر نام ہوتا ہے. اور یہ عزرا ہے، یہ آدمی کا نام ہے. یہ فقیہ تھا. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں فقیہ. فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ. فقیہ یعنی وہ جو فقہ کا عالم ہے. فقہ یعنی دین کا علم، ایمان کا علم، شریعت کا علم. خدا نے جو حکم نافذ کیے ہیں ان کا ماہر. اسے زبانی یاد ہیں، اسے ہر ایک کی تشریح آتی ہے، کہاں حد نافذ ہونی ہے، کہاں حد اٹھ جانی ہے، کس پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے، کس پہ کیا فرض ہے، کس پہ کیا حق ہے، سب اسے پتا تھا. اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ خداوند کی شریعت کا فقیہ کامل تھا. دا پرفیکٹ ایکسپرٹ ان دی لا. خدا نے اسے کتاب لکھنے کے لیے دی. تو لکھ، تیری پڑھائی، تیرا علم میں استعمال کروں گا. کاہن بھی تھا لیکن شریعت میں فقیہ کامل تھا. نہمیاں بادشاہ کا ساقی تھا، کپ بیرر تھا. بادشاہ کا کپ اٹھانے والا اس کا بیرا تھا، ویٹر تھا، اس کا سرو کرنے والا تھا، اسے روٹی پلیٹ میں دینے والا، اس کو پینے کے لیے اس کو کپ پیالہ پیش کرنے والا تھا. اتنا قریب رہتا تھا بادشاہ کے. اور خدمت صرف یہ تھی کہ بادشاہ کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنی. کتنا کو بڑا عزت کا کام ہوتا ہے. ہم سرو کرنے والے کو، ویٹر کو، بیرے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا عزت اور اوقات ہے. لیکن
خدا اس کام کرنے والے کو اتنا اعزاز دیتا ہے کہ نہمیاں یروشلم کو پھر سے تعمیر کرنے والا بن گیا. خدا نے اسے چن لیا کہ اس کے بغیر اس کی کتاب بھی مکمل نہ ہو، وہ کتاب میں حصے دار بن گیا. دانییل بادشاہ کا وزیر تھا، حکمت والا تھا، علم والا تھا، بڑے علم تھے اس کے پاس. بادشاہ نے اسے وزیر بھی بنایا، دا منسٹر. 3 وزیر اس نے بنائے، ان میں یہ بھی تھا، اور ان تینوں پہ بھی اس کو وہ وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. پھر مخالفت ہو گئی، دشمنی ہو گئی. ہمارے کئی مسیحیوں کو یہ تجربہ ہوگا کہ انہیں جب پروموشن ترقی ملنے کی بات آتی ہے تو لوگ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس کو نہیں لگاؤ، اس کو نہیں لگاؤ، اس کو نہیں بناؤ، کیونکہ یہ مسیحی ہے. ایمان کی وجہ سے دانیل کی مخالفت ہوئی اور پھر اسے شیروں کی غار میں پھینکا بھی گیا. خدا نے اسے بچا لیا. وزیر تھا، اسے حکومت کا تجربہ تھا. وزیروں کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو یہ اس کا پروفیشن بھی ہوا. وہ ایک وزیر بھی تھا. متی محصول لینے والا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا. وہ محصول کی چوکی پہ بیٹھتا تھا، جو آتے جاتے ان سے محصول لیتا، گورنمنٹ کو محصول دیتا تھا. بغیر حساب کتاب کے تو نہیں نا اس کو رکھا ہوگا، جس کو حساب بھی نہیں کرنا آتا. جو گاڑی نکل جاتی تھی نا محصول چنگی دیے بغیر، ہاں جی آشر صاحب ذرا بتائیے اس کو کتنا پڑتا تھا؟ 11 گنا. 10 روپے کی پرچی ہے، اگر تو دیے بغیر نکل گیا، آگے سے جا کے پکڑ کے لے کے آئیں گے تجھے، اور 11 گنا یعنی کتنے؟ 110. اب جس کو حساب ہی نہیں آتا اس کو 11 گنا بنانے کا تجربہ ہی نہیں ہے، اس کو حساب ہی نہیں کتنی گاڑیاں گئی. اور محصول میں ہر ایک چیز کا محصول الگ ہوتا تھا. بندوں کا محصول الگ کہ کتنے گزرے ہیں. یسوع مسیح شہر میں داخل ہونے لگا، پترس اس کے ساتھ ہے، اس کو آدھی مسکال اپنی اور آدھا پترس دینا پڑی، آدھی مسکال دونوں کی. یسوع نے کہا جا بنسی ڈال. کہاں؟ جھیل میں. مچھلی نکلے گی، مچھلی کے منہ میں مسکال ہوگی، آدھی اپنی دے دے آدھی میری دے دے. یعنی بندوں کے انٹری پہ بھی محصول تھا، چیزوں پہ بھی محصول تھا. تو جو حساب کتاب میں ماہر نہیں ہوگا، جو لکھنے پڑھنے میں ماہر نہیں ہوگا، اس کو کوئی بٹھائے گا سرکاری نوکری پہ؟ تو ماہر تھا، وہ حساب کتاب میں ماہر تھا، لکھنے پڑھنے میں ماہر تھا. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے متی 9 باب کی 9 آیت میں، اور محصول کی چوکی پر متی نام ایک شخص بیٹھا تھا، اور یسوع نے اسے کہا میرے پیچھے ہو لے. اور لکھا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو لیا. تو خدا کے خادم کہتے ہیں ایک چیز وہ لے کے اٹھا وہاں سے، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے آ گیا، قلم اٹھا لیا، بعد میں اسی سے انجیل لکھ دی، اپنی مہارت کو استعمال کیا. لوکا ایک طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، فزیشین تھا. کولوسیوں 4 باب کی 14 آیت میں لکھا، لوکا طبیب، فزیشین، ایک ڈاکٹر تھا. اسی لیے لوکا کی انجیل میں آپ دیکھو گے بیماریوں کے نام، بیماریوں کی تفصیل وہ دے گا. اعمال کی کتاب بھی اسی نے لکھی ہے. وہ بیماریوں کے نام اور ان کی تفصیل بیان کرتا ہے جب وہ معجزات کا ذکر کرتا ہے، تو کیونکہ اسے علم تھا کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس کی علامتیں کیا کیا ہیں. وہ ماہر تھا، طبیب تھا، ایکسپرٹ تھا، ڈاکٹر تھا. پطرس اور یوحنا ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، مچھیرے تھے. اس کے لیے تو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب یہ ایمان کی تعلیم پھیلانے لگتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، اعمال کی کتاب کے ابتدائی ابواب میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں پکڑ کے یہودی عدالت میں لے گئے، کاہنوں کے پاس، اور وہاں ان پہ فتویٰ لگا جی یہ یسوع کا نام لے کے تعلیم دیتے ہیں، انہوں نے لنگڑے کو چنگا کر دیا ہے. اور انہیں پتہ چلا یہ آدمی کتنے کو ماہر کاریگر ہیں، کتنے کو ایکسپرٹ ہیں، کتنے کو عالم فاضل ہیں. پتہ لگا جی مچھلی پکڑنے والے، اچھا یہ تو ان پڑھ ہوئے. لکھا اعمال کی کتاب میں. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، مچھلی پکڑنے والے کو لوگ ان پڑھ سمجھتے تھے. لیکن ایک چیز ضرور تھی، ہر ایک یہودی شریعت پڑھنے اور لکھنے میں ماہر ہوتا تھا. یہودی ہر ایک بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب 12 برس کی عمر کے ہو جاتے تھے تو وہ شریعت کی پوری کتاب پڑھنے اور اسے ہاتھ سے لکھنے کے قابل ہو جاتے تھے. اور پھر ان کو گریجویٹ کیا جاتا تھا ابن شریعت یا دختر شریعت کے طور پر. انہیں یہ حق مل جاتا تھا کہ وہ خدا کے گھر میں کتاب مقدس کا کوئی حصہ پڑھ سکیں. 12 برس کی عمر میں
جا کے بچہ شریعت کی کتاب پڑھنے اور اس کو لکھنے کے قابل ہو جاتا تھا اور اس کی گریجویشن ہو جاتی تھی. سو کوئی بھی یہودی مرد ہے، عورت ہے، وہ شریعت پڑھ بھی سکتے ہیں اور شریعت کی کتاب کو نقل بھی کر سکتے، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ. تو یہ ان پڑھ اس طرح سے نہیں تھے کہ یہ کچھ بھی لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، انگوٹھا چھاپ تھے. نہیں، یہ شریعت کی پوری کتاب پڑھ بھی سکتے تھے اور اسے لکھ بھی سکتے تھے، لیکن کاہنوں اور عالموں کی طرح ان کے پاس بڑی ڈگریاں نہیں تھیں. تو لوگ انہیں حقیر سمجھتے تھے کہ پطرس اور یوحنا یہ تو ماہی گیر ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، ان کی تو قابلیت ہی نہیں ہے، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم کیا جانتے ہیں 5ویں پاس کو، پرائمری پاس کو. پاکستان میں جو BA پاس ہو وہ کیا جانتا ہے پرائمری پاس کو. یہ لوگ تعلیم یافتہ تھے جو یہودی شریعت پڑھنے لکھنے کے لیے ضروری تھی، لیکن بہت بڑی ڈگریاں نہیں تھی. لیکن خدا جب چنتا ہے تو پتہ کیا بنا دیتا ہے. خدا نے انہیں اتنا علم دے دیا اور اس قابل بنا دیا کہ یوحنا نے 1 انجیل 3 خط اور مکاشفہ لکھ دیا، اور پطرس نے ایک تو انجیل مرکز سے لکھوا دی اور پھر 2 خط بھی لکھ دیے. اور پھر اس کے وعظ میں یہ قوت تھی، جب وعظ کرتا ہے تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے اور لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہاں بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. خدا انہی لوگوں کو جنہیں لوگ کمتر سمجھتے تھے علم والا کر دیتا ہے اور اپنی کتاب میں حصے دار بنا دیتا ہے. پولس بہت بڑا عالم، کئی زبانوں پہ عبور تھا اسے، شریعت پہ عبور تھا، بہت سی مذہبوں کا علم تھا اسے. اس کے باوجود وہ خیمہ دوز تھا، خیمے بناتا تھا، ٹینٹ میکر تھا. اس کا پروفیشن یہ تھا، علم اس کا اپنی جگہ، لیکن اس کا کام، اس کا روزگار کا وسیلہ یہ تھا. خدا کسی کو بھی چن کے اپنی خدمت کے قابل بنا سکتا ہے. یہ کچھ نام ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، ان کی کیا قابلیت تھی. کچھ بہت انسانی نظر میں لو رینک کے تھے، کچھ بہت بڑا سٹیٹس تھا، بادشاہ تک تھے. بادشاہ کو کھانا پیش کرنے والے سے لے کے، مچھلی پکڑنے والے سے لے کے، محصول کی چوکی پہ بیٹھنے والے سے لے کے بادشاہ تک لوگ. کتنی رینج ہے بائبل کے لکھنے والوں کی. خدا کسی کو بھی چن کے اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس کو اس قابل بنا سکتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم چرچ سے چلے جائیں گے تو چرچ گر جائے گا، چرچ بند ہو جائے گا، چرچ کا کام ختم ہو جائے گا. خدا کے فضل سے کلیسیا قائم ہے، آج بھی قائم ہے، اور خداوند کے حضور بھی قائم رہے گی. دنیا میں یہ واحد ایک ادارہ اور تنظیم ہے جو قیامت کے بعد بھی آسمان پہ قائم رہے گا. نہ کسی کا روکا ہوا ہدیہ اسے بند کر سکتا ہے، نہ کسی کا ایگزٹ اسے روک سکتا ہے. خدا کسی کو بھی کھڑا کر دیتا ہے اور اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ خدا کے لیے استعمال ہو. پولس رسول اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے ہماری لیاقتیں خدا کی طرف سے ہیں، ہم جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں دنیا والے بے وقوف کہتے ہیں، لیکن اس نے ہم بے وقوفوں کو چن لیا کہ عقل والوں کو شرمندہ کرے. ہم کمزور ہیں، ہم بے وجود ہیں، اس نے بے وجود اور کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو اور وجود والوں کو شرمندہ کرے. جنہیں لوگ ان پڑھ کہتے تھے انہیں چن لیا کہ وہ کتاب مقدس کے لکھاری بنے، اور آج انہی کے ایک ایک جملے پہ PhD ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈگری آج تک کی ڈاکٹریٹ ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈپلوماز بھی آگے ہیں، لیکن خدا کے خادموں کے لکھے ہوئے ایک ایک خیال، ایک ایک تعلیم، ایک ایک جملے پہ کتابیں ہیں، اور وہ سمیٹا نہیں گیا. خدا کسی کو بھی چن کے اس قابل بنا سکتا ہے. کسی کی تحقیر نہ کریں، اور خدا کسی بھی مہارت اور پیشے کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ مت سوچئے یہ پیشہ چھوٹا ہے، یہ مت سوچئے یہ بندہ چھوٹا ہے. کسے معلوم تھا کہ وہ چرواہا کہ جسے گھر والوں نے عبادت کے لیے گھر میں لانا مناسب نہیں جانا، وہ 40 برس پوری قوم کا بادشاہ بن جائے. پتہ کس کی بات کی؟ گھر میں نبی آیا، قربانی ہے، عبادت ہے، پورا گاؤں اکٹھا ہوا، 7 بیٹے جمع ہیں. پوچھا نبی نے کوئی 8واں بھی ہے؟ کدھر ہے؟ وہ بھیڑوں کے پاس ہے. ارے گھر میں نبی آیا، عبادت ہے، قربانی ہے، عید کا سماں ہے، پورا گاؤں ہمارے ویڑے میں اکٹھا ہوا ہے.
اور اسے گھر والوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ گھر میں بلا لیں بیٹا نبی سے آ کے دعا سلامی کر لیں. 40 برس وہ بادشاہ بن گیا. جس کو چھوٹا سمجھے، جس پیشے کو حقیر سمجھے، خدا اسے کھڑا کر سکتا، اسے سرفراز کر سکتا ہے. کوئی بھی مہارت ہے، کبھی نہ کبھی خدا کہہ دے گا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. آپ الیکٹریشین ہو، آپ کارپینٹر ہو، آپ کوئی بھی مکینک ہو، خدا استعمال کر سکتا ہے آپ کو اپنے کام کے لیے. جیسے خدا نے ماہی گیر کو، محصول لینے والے کو، کپ پیش کرنے والے بیرے کو استعمال کر لیا. خدا آپ میں سے بھی کسی کو استعمال کر سکتا ہے. اپنی نعمت پر، اپنے ٹیلنٹ پر خدا کا شکر کریں. یہ مت سمجھنا میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا. خدا کی کلیسیا یہاں بھی قائم ہے اور آسمان پر بھی قائم رہے گی. خدا کا کام یہاں بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کو بھی اٹھا کے استعمال کر سکتا. وہ کسی پیشے اور کسی ہنر کو بھی، کسی قابلیت اور مہارت کو بھی استعمال کر سکتا ہے. خداوند سے ڈرتے رہیے، ہر ایک پیشے اور ہر ایک مہارت کی عزت کیجیے.